لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم صدق الله العظيم. اجنا جڑا موضوع ہے وہ ہے کہ تصوف کیا چیز ہے. علم تصوف. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ مومنہ پر احسان فرمائے کہ ایک رسول مبعوث فرمائے انہاں وچ. وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آیات مبارکہ تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتے ہیں. یہ جو ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم، کہ وہ تلاوت کرتے ہیں. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح آپ نے جو ہے مختلف تبلیغ فرمائی ہے، اس کی مختلف ایک ایک حصہ علماء کرام کے جو ہے وہ اس میں آیا ہے. صرف جو تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں وہ حافظ ہیں. یعنی آپ نے تلاوت قرآن مجید فرمائی ہے، یہ صرف حافظ ہے. تو جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، وہ مفسرین اکرام یا علماء اکرام جو ہیں ان کو اس لقب سے پکارا جاتا. آگے فرمایا وَيُزَكِّي، ایک ہے وہ جو آپ تزکیہ کرتے تھے. یہ جو تزکیہ ہے یعنی باطن کا تزکیہ کرنا، یہ ان صوفیاء اکرام کے حصے میں آیا ہے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سے ایک یہ ہے کہ آپ تزکیہ فرماتے تھے. تو یہ صوفیاء اکرام نے اس کو لیا ہے، یہ صوفیاء اکرام کے حصے میں آیا کہ یہ اپنے مریدین کا تزکیہ کرتے ہیں، کہ ان کے باطن کو کیا کرتے ہیں؟ پاک و صاف کرتے ہیں. حضرت شیخ زکریہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تصوف یہ ایک علم ہے جس کے ذریعے سے انسان کا تزکیہ کیا جاتا ہے اور اس کے اخلاق کا تصفیہ، اس کے اخلاق درست کیے جاتے ہیں. تصوف کا یہ معنی ہے. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں حضرت احمد زروق رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں تصوف وہ علم ہے جس کا مقصد دلوں کی اصلاح کرنا ہے، کہ دل ٹھیک ہو جائے. ایک بات. دوسرا، اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، یعنی اخلاص، کہ انسان کے اعمال کے اندر، اس کے اخلاق کے اندر جو ہے وہ اخلاص پیدا ہو جائے، اور ایمان یقین کے زیور سے آراستہ ہو جائے، یعنی یقینی طور پر ہمیں ایمان حاصل ہو جائے. حضرت شیخ زروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم تصوف پر تقریباً 2000 تالیف، اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ 2000 کتابیں تالیف ہو چکی ہیں، اور سب کا لب لباب، یعنی تصوف کی کتابیں 2000 تک انہوں نے فرماتے ہیں تالیف ہو چکی ہیں، سب کا لب لباب اور مقصد صرف یہ ہے کہ صدق دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ ہے یعنی تصوف کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر کے اس کو اللہ کی طرف کیا کرنا؟ متوجہ کرنا. اور پھر اس کی وہ دل پاک صاف کیسے ہوگا؟ اس کے پھر مختلف ہر ایک سلسلے میں سے جو سلسلے کے قائدین ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے قواعد جو ہیں وہ ان کو وضع فرمایا ہے کہ اس طرح کریں گے تو یہ ہوگا،
یہ وظیفہ پڑھیں گے یا یہ کام کریں گے تو اس طرح یہ کام درست ہوگا، یہ اخلاق درست ہوں گے، یہ بیماری ٹھیک ہوگی۔ یہ جو ہے علم تصوف پر یہ تقریباً فرماتے ہیں، یہ بہترین بات ہے، یہ کہ دل کو یعنی پاک اور صاف کر کے اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف کروانا، یہ ہے۔ اور حضور والد گرامی حضور وہ بھی یہی فرماتے تھے، اور تصوف یہ ہے کہ اخلاق کو درست کیا جائے، تصوف یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کیا، اخلاق جو ہے وہ اپنے ان کو صحیح کیا جائے۔ اب یہ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس علم کا فائدہ کیا ہے، تو فرماتے ہیں انسان جو ہے اس کے نفس کے اندر عیب ہوتے ہیں اور بڑے باریک عیب ہوتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا، اور ان کا حل جو ہے یہ اہل تصوف کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اور مختلف سلاسل جو ہیں مشائخ نے اپنے اپنے اصول اور قاعدے مقرر فرمائے ہیں کہ ان اصول اور قاعدوں کے تحت جو ہے وہ نفس ٹھیک ہوگا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ ظاہری علوم کے بہت بڑے ماہر تھے، لیکن اتنے ماہر ہونے کے باوجود پھر صوفیاء کے مجلس میں، اور صوفیاء کے مجلس کے جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا صوفیاء اکرام کی جماعت میں داخل ہونا فرض عین ہے۔ مجھے اب پتہ چلا ہے، فرماتے پھر یعنی وہ داخل ہوئے، پھر انہوں نے مجاہدہ کیا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ صوفیوں کی جماعت میں داخل ہونا فرض عین ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے شیخ بھی پیر بھی، یہ اس کا مقصد ہے۔ شیخ اپنے مرید کو رب کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی اس کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے نا، خلاصہ اس کا کیا ہے کہ شیخ طریقت جو ہے، طریقت کا جو شیخ ہے، پیر جسے کہتے ہیں، وہ مرید کو رب تک پہنچاتا ہے، رب کی طرف جانے کا جو راستہ ہے وہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس ذات کے ساتھ جو بندے کا تعلق، ہر آدمی کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ہر بندے کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، وہ آدمی بھول جاتا ہے۔ تو ورما یہ جو شیخ ہے یہ اس کو وہ تعلق، اس کا وہ اس تعلق کو جوڑتا ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے اور اس تک پہنچاتا ہے، یہ ہے اس کا یعنی لب لباب یا خلاصہ، بس یہی ہے۔ سبحان۔ پھر مرید کے لیے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس مرید کے اندر کیا کیا بیماری ہے، اس کے لیے پھر دوا تجویز کرتا ہے، اور پھر اس کی دوا تجویز کرنے کے بعد اس دوا کی مقدار تجویز کرتا ہے، پھر اس دوا کی اوقات متعین کرتا ہے، یہ دوا تو نے فلاں وقت کھانی ہے، یہ وظیفہ تم نے فلاں وقت پڑھنا ہے، یہ کام تو نے فلاں وقت کرنا ہے، یہ سارے اس کا وہ تعین کرتا ہے۔ دوا کب دینی ہے یہ حکیم کو پتا ہے نا، دوا کتنی دینی ہے یہ حکیم ہی بتا سکتا ہے۔ تو پھر شیخ جو ہے اس کو دیکھ کر پھر وہ اس کو دے کر اس کی دوا جو ہے وہ تجویز کرتا ہے، اس کی مقدار تجویز کرتا ہے، اس کو کتنا پڑھنا ہے، کتنا کب پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے۔ اس لیے وہ جو ہے جو بتائے اس کے مطابق اتنا ہی پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ میں نے بہت پڑھ لیا، نہیں، یہ دوا کی مقدار زیادہ کم ہو جائے تو یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ شیخ پر ہوتا ہے، یہ سب اس وقت ثمرات اس وقت حاصل ہوتے ہیں، اس کا ثمرہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اپنے آپ کو اپنا پورا اپنا آپ جو باطن ہے وہ اپنے شیخ کے سپرد کرتے ہیں، شیخ کے سپرد کرتا ہے، پھر اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت شیخ طیبی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حاشیہ کشاف رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں علم میں متبخر ہونے میں، یعنی علم کا ایک آدمی ماہر ہے اور زمانے کا یکتا روزگار ہے علم میں، علم ظاہری میں، پھر بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ صرف اپنے علم پر اکتفا کرے،
تو کیا کرے؟ فرمایا اس پر واجب ہے کہ وہ اہل طریقت کے پاس جائے اور وہ اس کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ بڑے بڑے علماء کی مثالیں ہیں جن نے علوم پڑھے ہیں، ظاہری علوم کے بڑے بڑے ماہر لوگ تھے، لیکن پھر بھی ان نے آپ نے کسی نے کسی شیخ کو پکڑا، اس نے ان پر بیعت کی ہے، اس کے سامنے پھر مجاہدہ کیا ہے، پھر جا کر اس کا جو ہے وہ باطن درست ہوا ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی صحبت اور بیعت کا فائدہ ہے۔ یہ اچھے لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے والا شخص جو ہے اس کو اثرات ملتے ہیں، اثر ہوتا ہے اسے۔ ایک بزرگ نواب حیدر آباد، وہ ایک بزرگ، ان نواب صاحب نے، حیدرآبادی جو ہیں، انہوں نے ان بزرگوں کو دعوت دی، اپنے گھر کی دعوت پکائی، ان کے گھر گئے، وہاں اقامت اختیار کی اور مشاہدہ کیا نواب صاحب کیا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نواب صاحب جو ہے باوجود اپنی ساری مصروفیات کے ان کے تہجد قضا نہیں ہوتے تھے۔ وہ بزرگ فرماتے تھے کہ نواب صاحب دنیاوی مصروفیات تھی ان کی اپنی، لیکن پھر بھی ان کے وہ تہجد قضا نہیں ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ، وہ فرماتے ہیں، یہ ہمارے حضرت نے یہ اپنی کتاب میں لکھوایا ہے، یہ بات لکھوائی ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت، بیعت اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے ضمن میں آپ نے یہ اس میں لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ، فرماتے ہیں میں نے سوچا یہ اس نواب صاحب کے جو پیر ہیں، جن کے ہاتھ پہ اس نے ہاتھ دیا ہے، اپنا ہاتھ پکڑوایا ہے، یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کی کرامت ہے، ان کی وجہ سے یہ نواب صاحب یعنی جو ہے وہ ان کی تہجد جو ہے باوجود ان کی مصروفیات کے، دنیاوی مشاغل کے، ان کے تہجد قضا نہیں ہوتے۔ پھر آپ نے وہ ان سے، وہ جو ہے نواب صاحب، ان سے ذکر کیا گیا کہ یہ آپ اس طرح آپ کے تہجد، نواب صاحب نے فرمانے لگے کہ میں نے جب پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، اس وقت میں نے پیر صاحب کو کہا تھا دعا فرمائے کہ میری دنیا دین پر غالب نہ آئے، میں دنیاوی کام بھی کروں لیکن میری دنیا جو ہے وہ دین پر غالب نہ، دین غالب رہے۔ یعنی مطلب یہ کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ پیروں کی صحبت سے اور شیخ کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو بندہ قریب ہوتا ہے، ان پر جو ہے وہ ثابت قدم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔